اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں جانب لیٹ جائے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: پچھلی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا تھا، اس حدیث میں آپ کا حکم نقل ہوا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں سے ثابت ہے، جس سے اس کے سنت اور مستحب ہونے میں کوئی کلام نہیں رہتا۔ ظہر کی سنتوں کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی انہیں پابندی سے ادا فرماتے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: کچھ روایات میں 2 رکعت پہلے اور 2 بعد کا ذکر ہے، اس میں پہلے 4 رکعت کا بیان ہے، اس لیے دونوں عدد صحیح ہیں۔ حالات اور واقعات کے مطابق دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر واپس تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے، اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے، اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے۔ مسلم شریف۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتوں کی اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کو حفاظت کرے گا، یعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس قسم کی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی موت اسلام پر آئے گی اور کافروں کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روایات میں آتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیشگی کی آگ نہیں چھوئے گی، ورنہ اگر مسلمان گناہگار اور مستحق عذاب ہوگا تو اس کو کچھ دنوں یا ہفتوں یا مہینوں کے لیے بقدر جرم جہنم میں جانا ان احادیث کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس سے یہ سمجھ لینا کہ مسلمان جو چاہے کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہی میں معاف نہیں کیا تو جہنم کی سزا جب تک اللہ چاہیں گے بھگتنی ہوگی، اور اس کے بعد ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔